پروگرام جو کل رات کو نشر ہوا ہم نیوز کے اوپر وہ کافی اس وقت وائرل ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس کو اس بات کا گلہ ہے گالم گلوچ کا کلچر اور یہ جو بدتمیزی کا کلچر ہے آپ نے اس کو بہت پروان چڑھایا ہے. آپ جب مریم نواز کی تصویر دیکھتی ہیں ٹی وی کے اوپر تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں چینل ہی چینج کر دیتی ہوں. آج عمران خان بھی کرپشن کے کیس میں اندر ہے تو آج آپ ہمیں پروموٹ کریں گی, آج ہمیں کہیں گے کہ ہاں جی عمران خان کو بھی چور ڈاکو لٹیرا اسی طرح کہا جائے. فیڈرل کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ بہت سے نئے وزراء کو شامل کیا گیا. سارے تگڑے خاندانوں سے یا تگڑے بینک بیلنس والے جو ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ شامل کیا گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ایک تو فیڈرل کیبنٹ کو انکریز کر دیا گیا ہے, نئے وزراء کو شامل کیا گیا ہے, اسے بھی اینالائز کریں گے کہ آخر کس کی لاٹری نکلی ہے اور کون رہ گیا, اور ان کا تھوڑا سا ماضی بھی ٹٹولیں گے. خاص طور پہ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے صرف آپ کو اس وقت جو ہے وہ تفصیلات دی تھی کہ کون کون وزیر بن رہا ہے, لیکن ہم اس کو اینالائز نہیں کر سکے تھے, ٹائم کافی ہو گیا تھا. لیکن اب ذرا تھوڑا سا اس کو اینالائز بھی کریں گے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ایکچولی اس کیبنٹ میں پہنچا کون کون ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارا ایک پروگرام جو کل رات کو نشر ہوا ہم نیوز کے اوپر وہ کافی اس وقت وائرل ہو رہا ہے, ذرا میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. تو بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں, اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. اچھا جی, میں کیبنٹ کے اوپر جو ہے میں آتا ہوں, لیکن میں سب سے پہلے ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ کل رات کو ہمارا جو پروگرام نشر ہوا اس کے بعد اس کے کافی کلپس جو ہیں وہ چل رہے ہیں, لیکن میں نے اس میں سے ایکچولی کیا رزلٹ نکالا ہے میں ذرا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیے, میں مختلف کالجز یونیورسٹیز میں پروگرامز کرنے کے لیے جاتا ہوں, اور اب میرا ارادہ بائی دا وے لاہور سے نکلنے کا بھی ہے. مختلف یونیورسٹیز میں جانا چاہوں گا کیونکہ بہت سے ہمیں دیگر یونیورسٹیز جو دیگر شہروں میں ہیں ہمیں وہاں سے بہت سے میسیجز آتے ہیں. بلکہ آج مجھے گجرات کی ایک یونیورسٹی سے مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ ہمارے یہاں بھی پروگرام کریں. لاجسٹکس کا ایشو ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی ٹرائی ضرور کریں گے. وی آلسو وانٹ ٹو گو ٹو بلوچستان. ہم کے پی بھی جانا چاہتے ہیں, بلوچستان بھی جانا چاہتے ہیں اور سندھ بھی جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے بھی جو ہے وہ ہم وہاں کے اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے انکلوڈ کر سکیں. خیر, ویل ٹرائی آور بیسٹ. لیکن یہ جو پروگرام تھا یہ ہم نے ٹیوزڈے کو ریکارڈ کیا تھا. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, یہ نشر کل رات کو ہوا یعنی تھرسڈے کو, لیکن ایکچولی ریکارڈ ہم نے یہ ٹیوزڈے کو کیا تھا. اور کراؤڈ جو ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے آئے ہوئے تھے. میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے بھی تھے, پولیٹیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے بھی تھے. دونوں بڑے ہی شعلہ بیاں قسم کے جو ترجمان ہیں حکومت کی جانب سے, مطلب کوثر کاظمی صاحب تشریف رکھتے تھے ترجمان پنجاب حکومت کے, اور عالیہ حمزہ صاحبہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی اہم لیڈر ہیں اور آج کل جو ہے وہ چیف آرگنائزر ہیں پنجاب کی پی ٹی آئی کی. تو یہ جو کراؤڈ تھا, یہ بیسک مقصد جو ہوتا ہے نا وہ آپ تک پہنچانے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ پلس پتہ لگ سکے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں میرے جو لوگوں کو میں شامل کرتا ہوں یہ 100% ایکوریٹ ہوگا, لیکن ایک فیل آ جاتی ہے, آپ کو کویشچن سے پتہ لگ جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے جب آپ 1 گھنٹے کے پروگرام میں جو ہے مختلف لوگوں سے مختلف اسٹوڈنٹس کو جب آپ یہ موقع دیتے ہیں تو کافی حد تک فیل آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے اکثر جو یونیورسٹی سے پروگرامز کیے ہیں جن اسٹوڈنٹس کا تعلق بلوچستان سے ہوتا ہے یا فاٹا کے علاقوں سے ہوتا ہے, اور وہ جو یہاں پہ لاہور کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ جی ہمیں اس طرح نہیں ٹریٹ کیا جاتا یا ہمارے علاقوں کو اس طرح نہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹس کے کام ہوتے جہاں پہ جس طرح پنجاب میں ہوتے ہیں. اور یہ گلا شکوہ بہت سے میں نے اسٹوڈنٹ سے سنا ہے. اس کے بعد جو پولیٹیکل سائیڈ ہے, میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو اس بات کا گلہ ہے پی ٹی آئی سے خاص طور پہ کہ جی آپ نے گالم گلوچ کا کلچر اور یہ جو بدتمیزی کا کلچر ہے آپ نے اس کو بہت پروان چڑھایا ہے اور آپ نے اس کو بہت سپورٹ کیا ہے اور آپ نے ایکچولی انکریج کیا ہے اس قسم کے بیہیویئر کو. نون لیگ سے کے حوالے سے جو زیادہ مجھے فیڈ بیک آیا, اور اس میں خاص طور پہ ایک لڑکی کا کلپ جو ہے وہ کل رات کا کافی چل رہا ہے, جس میں وہ لڑکی کوثر کاظمی صاحب سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی کہتی ہے کہ جی دیکھیے وی ہیو ہیڈ انف. یہ آپ لوگوں نے جو موروثی سیاست پروان چڑھانی ہے نا, نواز شریف سے شہباز شریف سے حمزہ شہباز سے مریم نواز, دس از انف ناؤ. اور ہم لوگوں کا شعور جو ہے نا وہ اب اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ اب ہم اس چیز کو مزید برداشت نہیں کریں گے. میں نے اس لڑکی سے سوال کیا, میں نے کہا جی آپ جب مریم نواز کی تصویر دیکھتی ہیں ٹی وی کے اوپر تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں چینل ہی چینج کر دیتی ہوں. اچھا, یہ ایکچولی یہ کامنٹ ایک لڑکی کا تھا, صرف ایک لڑکی کا تھا, لیکن میرے آس پاس جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جس طرح اس لڑکی کے لیے تالی بجائی یا اس کو سپورٹ کیا, مجھے اس سے پتہ لگا کہ یہ اس ایک لڑکی کی فیلنگز نہیں ہیں, یہ باقیوں کی بھی یہی فیلنگز ہے. اور اس نے ایگزیکٹلی وہی بات کی جو میں پچھلے 3-4 دن سے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ لاکھوں تو نہیں بلکہ کروڑوں اربوں روپیہ جو خرچ کر رہے ہیں نا,
یہ اپنی تشہیر کے اوپر یہ 60 پیجز کے سپلیمنٹس، یہ فرنٹ پیج کا پورا لے لینا، یہ آپ کے لیے نیگیٹیولی جا رہا ہے. آپ کے آس پاس لوگ آپ کو بہت غلط گائیڈ کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں انہیں بہت غلط گائیڈ کر رہے ہیں کہ جی ستیہ خیرا نے بس تسی یہ والا کام کر لو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ اخبار آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. آپ اخباروں میں ایڈورٹیزمنٹ دیں، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن بھائی اس طرح مت دیں. یہ تو لٹرلی اینج کر کے ایڈورٹیزمنٹ دینے والی گل ہے. مطلب یہ اس طرح پیسے کا بہاؤ ہو رہا ہے. دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے یہ سب کچھ مطلب ہے نا سمجھنا کہ میں تمہیں کہہ رہا میرے چینل تے یوٹیوب تے دینا نہ دینا، باقی پورے پاکستان میں دے دینا، ساڈے چینل تے بالکل نہ دینا. لیکن دنیا بہت آگے جا چکی ہے. آپ دیکھ لیجئے ینگسٹرز آپ کو کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے وہ پورا پروگرام. اس کے بعد اب مجھے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ کراؤڈ جو ہے نا وہ کوئی فکس کیا ہوا تھا یا لایا ہوا تھا، کیونکہ کوثر کاظمی صاحب جو ترجمان ہے پنجاب حکومت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا یہ کراؤڈ کس طرح کا بیٹھا ہوا ہے. یہ بالکل مکس کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ سے آیا ہوا ہے. کیا یہ ایل انفارمڈ ہے؟ کیا یہ جھوٹی خبروں کے پیچھے جاتا ہے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کا 5 یا 10% کا ایک فرق ضرور آتا ہو، لیکن میجورٹی جو ہوتا ہے نا وہ آپ اس کی فیلنگس کو دبا نہیں سکتے. دوسری بات یہ مریم نواز صاحبہ نے جو پچھلے دنوں مختلف یونیورسٹیوں میں جا کے وہ بچیوں کو جفیاں ڈالنا، آنکھوں میں آنسو اور سبدی ماں آ گئی ہے والا وہ جو ایک مومنٹم جو چلا تھا نا، وہ صحیح نہیں ہے. میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ کوئی بھی بچہ آپ کے منہ کے اوپر جا کے وہ آپ کی برائی کرے گا کبھی؟ وہ کہے گا کہ جی ہم آپ کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں چڑ چڑھتی ہے؟ وہ نہیں کہے گا کبھی بھی. اس نے پڑھنا ہے اس یونیورسٹی کے اندر. تو یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں نا، یہ اس کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو اصل بات پتہ لگے. کیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. گو اینڈ اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو دیز اسٹوڈنٹس جینونلی وداؤٹ یور پروٹوکال، وداؤٹ اینی تھنگ میڈ اپ. جا کے جینونلی. اور دوسری بات یہ صرف آپ نہیں، میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ کوثر کاظمی صاحب یا نون لیگ کے دیگر رہنما، ایون عالیہ حمزہ صاحبہ بھی میری گیسٹ ہیں، میں سب سے پہلے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ اتنے ہاسٹائل کراؤڈ کو فیس کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. بچوں کے ٹف سے ٹف کویشچنز. ایک بچے نے عالیہ حمزہ صاحبہ سے سوال کیا کہ جی آپ جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی تو آپ لوگ جو ہے اس وقت بڑا یہ بولتے تھے سزا یافتہ، جھوٹا، چور، ڈاکو، یہ الفاظ آپ استعمال کرتے تھے نواز شریف کے لیے. آج عمران خان بھی کرپشن کے کیس میں اندر ہے. تو آج آپ ہمیں پروموٹ کریں گی، آج ہمیں کہیں گے کہ ہاں جی عمران خان کو بھی چور، ڈاکو، لٹیرا اسی طرح کہا جائے؟ تو یہ بڑے ٹف کویشچنز ہیں. یہ ہم لوگ اینکرز جو ہوتے ہیں نا پھر بھی سوال کرتے ہوئے اپنے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو پھر بھی مدھم کر لیتے ہیں. ہمیں آرٹ آتا ہے کہ اپنے الفاظ کو مدھم کس طرح کرنا ہے. ان بچوں کو نہیں آتا. یہ بچوں جو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، وہ اسی طرح ہی کہہ دیتے ہیں، ان کو نہیں فرق پڑتا. تو ان کی بات سنیں. اور برائے مہربانی مریم نواز صاحبہ، میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا، یہ میری ریکمنڈیشن ہے، آگے آپ کی مرضی، آپ جو مرضی کرنا چاہیں. اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتی ہیں نا، جا کے یہ جس طرح میں سیشنز لگاتا ہوں نا، اکیلی بیٹھ جائیں. جا کے اکیلی بیٹھیں، نکال دیں اپنا پروٹوکول سارا، نکال دیں اپنی سیکیورٹی ساری، ان کو کہیں باہر نکل جائیں آپ لوگ سارے. اب میں ہوں اور یہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ہاتھ میں مائک پکڑائیں اور بیٹا بولو جو آپ نے بولنا ہے. آپ کے دل میں جو ہے وہ بولو، ٹھیک ہے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے. تاکہ سب سے آپ اس وقت تک چیز کو ریزالو نہیں کر سکیں گی جب تک ایکچولی آپ تک گراؤنڈ ریالٹی نہیں پہنچے گی، جب تک آپ کو اصل صورتحال ہی نہیں پتہ لگے گی، جب تک مرض کا نہیں پتہ لگے گا تشخیص کس طرح ہوگی اور اس کے بعد علاج کس طرح ہوگا. آپ کو مرض ڈھونڈنا ہے سب سے پہلے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگلے کو یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے، اب یہاں پہ ٹانکے لگنے ہیں، یہاں پہ ٹانکے لگنے چاہیے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنی پلاس لگا دو، ٹھیک ہو جائے گا. سنی پلاس سے زخم چھپ جائے گا، ٹھیک نہیں ہوگا. جہاں ٹانکے لگنے ہیں وہاں پہ ٹانکے ہی لگیں گے. وہاں پہ اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ہڈی ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر آئیڈیکس لگا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. ہڈی ٹوٹی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا پلسٹر ہی کرنا پڑے گا، علاج وہی کرنا پڑے گا. آپ نے لوگوں نے یہ جو ایک فارمولا اپنا لیا ہے نا کہ ایڈ چھاپ دو. میں آج بلکہ آپ کو ایک میسج دینا چاہوں گا. آپ کی جماعت کے ایک رہنما سے میری بات ہو رہی تھی جو فیڈرل حکومت میں ہیں، یعنی کہ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں. میری آج بات ہوئی ہے ان سے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا، میں کہا جی کیسا فیڈ بیک ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا سخت منع کیا تھا کہ یہ حرکت مت کیجیے گا. ہم نے منع کیا تھا کہ یہ اس طرح کے سپلیمنٹس اور اوور ایڈورٹیزمنٹ مت کیجیے گا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. اور اس کا بڑا نیگیٹو فیڈ بیک اب ہمیں آ رہا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو بھی رینگے گی. مجھے لگتا ہے یہ کہانی اسی طرح چلتی رہے گی. سانوں پتہ ہے، تسی سانوں نہ دسو. یہ والا جو ایک فارمولا ہوتا ہے نا، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ ایک ضدی بچہ تو نہیں ہوتا، بچہ وہ جو لڑکا بن رہا ہوتا ہے نا، پک رہا ہوتا ہے ابھی، اس موڈ میں آ رہا ہوتا ہے. وہ جب ماں باپ کو پہلی دفعہ کہنا ہے مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے، آپ مجھے مت بتائیں.
مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت بھی جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کی اسی موڈ میں کہ سانوں پتہ ہے سانوں نہ دسو، ٹھیک ہے کرتے رہیں اسی طرح کرتے رہیں، لیکن دیکھیے وہ پروگرام دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ایکچولی آپ کا اس ساری چیزوں کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کل رات کو جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ بہت سے نئے وزراء کو شامل کیا گیا. آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ حلف لیے. 25 نئے ارکان کو جو ہے وہ کابینہ میں شامل کیا گیا ہے. کابینہ کی تعداد جو ہے اب 50 ہو گئی ہے. اس میں وفاقی کابینہ میں شزا فاطمہ، علی پرویز ملک اور محمد علی یہ پہلے ہی شامل تھے. پہلے یہ اسٹیٹ منسٹرز تھے، اب ان کو فیڈرل منسٹرز بنا دیا گیا ہے. تو ایک تو ان تین کا جو ہے یہ فرق آیا ہے. بلکہ شزا فاطمہ اور علی پرویز ملک جو ہے وزراء مملکت تھے، اب انہیں جو ہے وہ وفاقی وزیر بنایا گیا ہے. محمد علی صاحب جو ہیں اس سے پہلے مشیر تھے اور بطور معاون خصوصی سبکدوش انہیں کر دیا گیا ہے. اس طرح مشیر بننے کے انہیں مشیر بنایا گیا. تو 12 وفاقی وزراء، 9 وزراء مملکت، انہوں نے جو ہے وہ اپنے عہدوں کے حلف لیے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے 3 نئے مشیر اور 4 معاون خصوصی کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا جلدی سے جو نام سامنے آئے ہیں ذرا ان کو میں آپ کے ساتھ ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. لیکن جس میں سب سے بڑا جو سرپرائز تھا، جو سب کے لیے سرپرائز تھا، وہ تھا پرویز خٹک صاحب. کہ پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ اس کیبنٹ میں شامل کیا گیا ہے. اچھا، پرویز خٹک صاحب واز ڈن اینڈ ڈسٹڈ. مطلب پچھلے الیکشن میں جس طرح کی ان کی پرفارمنس تھی اور جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تھی کے پی کے اندر، اور ڈیزاسٹرس قسم کے جو ریزلٹس آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اپنی پارٹی جو بنائی تھی اسی سے استعفیٰ دے دیا تھا اور امپریشن یہی دیا تھا کہ جی میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں. ان کو ری ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. اچھا، پرویز خٹک صاحب کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن کے پی کی پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ پھر بھی ایک بڑا نام رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا مسلم لیگ نون ان کو شامل کر کے جو ہے وہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے کے پی کے اندر، کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، آئی ڈونٹ نو. لیکن ان کو شامل کرنا ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. البتہ اب ظاہری بات ہے ہمارے جو ریسرچر ہے یا جو ہماری ٹیم ہے وہ بھی بڑی کھوچل ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹتی. وہ بیٹھ کے چیزیں نکال لیتی ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ اسی وزیر اعظم کے حوالے سے، اسی نون لیگ کے حوالے سے، اسی شریف خاندان کے حوالے سے کہتے کیا رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ تو میں چھوڑوں گا نہیں، تو میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ وہ ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں. 22 مئی 2022 صرف آج سے تقریباً 3 سال پہلے مردان کا جلسہ تھا. کیا فرماتے ہیں؟ مخالفین کو کہتا ہوں آپ کو غلط فہمی تھی کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے. تمہارا منہ کالا ہے اور عوام تمہیں جوتے ماریں گے. عمران کے جلسے میں لوگ خود آئے، انہیں کوئی پٹواری لے کے نہیں آیا. عمران خان کو کہتا ہوں آگے بڑھیں، ان چوروں، ان لٹیروں، ان جھوٹوں کو کرسی سے اتار کر دکھائیں. یہ فرما رہے ہیں 22 مئی 2022 کو، جب عمران خان صاحب کی حکومت جا چکی ہوئی تھی اپریل میں. اس کے 1 مہینے کے بعد تقریباً یہ فرما رہے تھے کہ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو جو ہے وہ اتارا جائے. اچھا، اس کے بعد 8 مئی 2022 وہی مہینہ جلسے چل رہے تھے ان دونوں. یہ اب ایبٹ آباد کا جلسہ ہے. فرماتے ہیں شرکا کی جانب سے ڈیزل کے وہاں پہ نعرے مارے گئے اس جلسے کے دوران. تو انہوں نے جواب دیا، پرویز خٹک صاحب نے جواب دیا، ڈیزل فارغ ہے، فکر نہ کریں. ٹھیک ہے، آج جس طرح پاکستان کے عوام حق اور سچ کے لیے کھڑی ہوئی ہے، میں سارے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں. نیا پاکستان بننے والا ہے. اس ملک میں ایک سازش ہو، یہ چوروں لٹیروں کو لایا گیا. ان کا خیال تھا تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. ان کو نہیں پتا کہ عمران خان سے پاکستان کے لوگ پیار کرتے ہیں. لوگوں کو دیکھ کر کہا ایسا جذبہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. ان سب چوروں لٹیروں کو مل کے نیچے اتاریں گے. ہم نے گھر گھر جانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے حق اور سچ کیا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ سارے پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. 13 اپریل 2022 تم نے عمران خان سے ٹکر لی ہے. یہ بالکل نئے ابھی عمران خان صاحب اترے تھے، اس کے بعد کی بات ہے. تم نے عمران خان سے ٹکر لی ہے. آپ کو پتہ لگ جائے گا. میں ڈیزل سے پوچھتا ہوں کہ تم امریکہ کے غلام بن گئے ہو. 30 سال تم حکومت کرتے رہے اور ملک کو بھکاری بنا دیا اور خود ارب پتی بن گئے. لعنت ہو تم پر، تم نے پاکستان کا سودا کیا ہے. تو یہ اس وقت وہ تمام قوتیں، یہ ان کے اوپر لانتے ملامتیں ہو رہی تھیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو اتارا تھا. تو 11 جنوری 2025 یہ ابھی صرف تقریباً 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے. ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی، ان کا ایک بیان ہے. انہوں نے کہا جی پرویز خٹک کو مسلح جتھوں کے ساتھ لشکر کشی کرتے ہم نے دیکھا ہے. تو وہی پرویز خٹک جو مسلح جتھوں کے ساتھ لشکر کشی کرتے ہوئے ملک احمد خان صاحب کو نظر آئے تھے، اب جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کا ماشاءاللہ حصہ بن گئے ہیں. ایسے وقت تبدیل ہوتا ہے، ایسے حالات بدلتے ہیں، جذبات بدلتے ہیں. اچھا جی، دیگر جو نام جو شامل کیے گئے ہیں ان کو بھی ذرا ایک دفعہ چیک کر لیں. حنیف عباسی صاحب پنڈی سے، ظاہری بات ہے نون لیگ کا بہت بڑا نام.
ایفیڈرین کیس ان کے اوپر بنا، لیکن اس کے بعد ان کو سزا بھی ہوئی. 2018 کے الیکشن سے جو ہے وہ پہلے سزا ہوئی تھی، نااہل ہو گئے تھے، لیکن پھر کیس لڑا، کیس میں سے بری ہو گئے اور اب جو ہے وہ دوبارہ کیبنٹ کے اندر شامل ہو گئے ہیں. ان کو بائی دا وے عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے. یہ میری نظر میں حنیف عباسی جو ہے وہ پنڈی کے حوالے سے نون لیگ کا بہت بڑا نام ہے. شیخ رشید صاحب کو ٹکر دینے والا اگر کوئی شخص ہے وہ حنیف عباسی ہے، جن کو اب کیبنٹ میں شامل کیا گیا ہے. معین وٹو، مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم سے پچھلے چند ہفتوں میں بڑے ناراض ہو گئے تھے. میرا خیال میں اب ناراضگی جو ہے وہ دور ہو جائے گی جب ان کو کیبنٹ میں شامل کر لیا گیا ہے. سردار یوسف علی پرویز ملک، ویری ٹیلنٹڈ گائے، بڑی محنت کرنے والے شخص ہیں اور ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا ہے. شزا فاطمہ ویسے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں لیکن محنت کرتی ہیں، کام کرنے والی خاتون ہیں. میں نے اکثر اوقات جو ہے ان کے بارے میں اچھے الفاظ ہی سنے ہیں، مطلب پارلیمنٹ کا کام کرنے کے حوالے سے بڑا زبردست کام کرتی ہیں. جنید انور، خالد مکسی صاحب کا بڑا ایک اہم رول تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس جب عمران خان صاحب کے خلاف آئی تھی. خالد مکسی صاحب نے جو ہے اس وقت بڑا ساتھ دیا تھا اس وقت کی پی ڈی ایم گورنمنٹ کا، تو خالد مکسی صاحب کو بھی جو ہے اب ریوارڈ مل رہا ہے. اورنگزیب کھچی، رانا مبشر صاحب کا تعلق جناب لاہور سے ہے، ایک بہت پرانی وکٹ ہے نون لیگ کی، ان کو بھی اوبلائج کیا گیا ہے. رضا حیات ہراج صاحب جو ہیں وہ کاف لیگ میں بھی رہے ہیں، نون لیگ میں بھی رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے اب اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ وزرائے مملکت میں ملک رشید، طلال چودھری صاحب جو ہے وہ ان کے لیے جب 2024 کے الیکشن ہونے تھے، طلال چودھری صاحب سے درخواست کی گئی تھی کہ جناب آپ اپنی سیٹ جو ہے ویکیٹ کر دیں کیونکہ ہم نے الائنس کیا ہوا ہے اور ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے. طلال چودھری صاحب نے بڑے پتھر دل کے ساتھ جو ہے اس کے بعد اپنی سیٹ ویکیٹ کی تھی. اب ان کو اس کا پھل بھی ملے، سینیٹر بنا دیا گیا تھا طلال صاحب کو، جو ہے اب کیبنٹ کے اندر جگہ بھی مل گئی ہے. کھیل داس صاحب جو ہیں وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھ میں گنے چنے افراد جو نون لیگ کے ہیں ان کو اس میں اکاموڈیٹ کیا گیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کھیل داس صاحب کو تو اکاموڈیٹ کر دیا گیا. نہال ہاشمی صاحب جو ہے وہ نون لیگ کی صفوں سے کوئی بہت دور جا چکے ہیں. نہال ہاشمی صاحب وہی جن کو نااہل بھی قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کو جو ہے وہ بالکل کوئی لفٹ نہیں کرائی جا رہی. کھیل داس صاحب کو البتہ کیبنٹ میں شامل کر لیا گیا ہے. رحمان کانجو، بلال کیانی صاحب جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر نون لیگ کو بڑا ان مشکل حالات میں میری نظر میں بڑا اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں. آج کل ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے لیے جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ریپرزینٹیو بھیجنا، بلکہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو سیکٹری اطلاعات ہیں نون لیگ کی، مریم اورنگزیب کہیں ٹی وی پہ نظر نہیں آتی. ازما بخاری صاحبہ گنے چنے ایک دو شوز کے اندر جاتی ہیں، وہ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. جن کا کام ہے ایکچولی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا، گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا، وہ لوگ نظر نہیں آتے. لیکن بلال کیانی جو ہے یہ کڑوا گھونٹ پی کے ٹی ویوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. مختار بھرت صاحب، بھرت خاندان سے تعلق، سرگودا سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے. ان کے بھائی جو ہیں وہ ادھر پنجاب اسمبلی میں بھی ہیں، اسی لیے ان کو بھی جو ہے مطلب ایک فیملی کو جو ہے اکاموڈیٹ کیا گیا ہے. انور چودھری صاحب، وجیہہ قمر صاحبہ، ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو نام شامل ہوئے ہیں جن کے 4 معاون خصوصی، ان کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں. ہارون اختر صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ریونیو کے اسپیشل اسسٹنٹ رہ چکے ہیں، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں بھی جو ہے ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا تھا. البتہ ان کے بھائی ہمایوں صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں تھے، اور 2018 کے الیکشن جب عمران خان صاحب نے ڈیفنس سے لاہور میں ڈیفنس کے علاقے سے لڑا تھا اور جیتا تھا، خواجہ سعد رفیق صاحب کو انہوں نے ہرایا تھا، تو ان کی سیٹ جب ویکنٹ ہوئی تھی تو ویکنٹ ہونے والی سیٹ کے اوپر جو ہے ہمایوں اختر صاحب، ان کے بھائی کو ٹکٹ دیا گیا تھا. اور ایک زمانے میں ہمایوں اختر، ہارون اختر دونوں ایک ہی پارٹی میں ہوا کرتے تھے، کاف لیگ کا بھی حصہ رہے، لیکن اس کے بعد میں راہیں جدا ہو گئیں. ہمایوں صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے، ہارون اختر صاحب نون لیگ کے ساتھ ہی رہے. تو یہ پہلے بھی اسپیشل اسسٹنٹ رہ چکے ہیں، ان کو دوبارہ جو ہے وہ اب یہ پوزیشن دی گئی ہے. اس کے علاوہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حذیفہ رحمان صاحب کا جو وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کالم بڑے زبردست لکھتے تھے نون لیگ کے حق میں، اور بڑے بڑے لمبے کالم جو ہے وہ، اور شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. بلکہ ان کے گھر پہ پتہ نہیں کوئی فنکشن تھا یا کوئی فوتگی تھی، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، شہباز شریف صاحب ان کے گھر بھی گئے تھے. مطلب یہ ان صحافیوں میں سے ہیں جو بالکل قریب ہیں شہباز شریف صاحب کے. تو اب جو ہے وہ اب ہماری صحافتی برادری بھی کہہ سکتی ہے لو جی ساڈا بھی ایک چلا گیا. ان ساڈا بنتا ہے کہ نہیں بنتا سانوں نہیں پتا،
لیکن صحافیوں کو بھی جو ہے وہ جس طرح پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے وہ فہد حسین صاحب گئے تھے, وہ کیبنٹ کا حصہ بنے تھے, تو اب جو ہے وہ حذیفہ رحمان صاحب بھی جو ہیں وہ حذیفہ رحمان صاحب جو ہیں یہ جب 2024 کے الیکشن ہو رہے تھے تو اکثر ہیلی کاپٹر میں شریف خاندان کے ساتھ فلائی کرتے ہوئے نظر آتے تھے آپ کو, تو ان کو بھی جو ہے اکاموڈیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مبارک زیب اور طلحہ برکی. اچھا, طلحہ برکی صاحب جو ہیں ان کا بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. طلحہ برکی صاحب جو ہیں وہ بیسکلی شہباز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے, جب وہ الیکشن لڑتے ہیں, شہباز شریف صاحب خود تو ظاہری بات ہے ڈے ٹو ڈے افیئرس کو ہینڈل نہیں کر رہے ہوتے, طلحہ برکی صاحب جو ہیں وہ بیسکلی شہباز شریف صاحب کا الیکشن لڑتے ہیں. مطلب ڈور ٹو ڈور جانا, کارنر میٹنگز کرنا, لوگوں کو کنونس کرنا, دھڑے اکٹھے کرنا, یہ سارا کام طلحہ برکی صاحب کا ہے. تو طلحہ برکی صاحب از اے ویری ویل کنیکٹڈ پرسن, اور یہ لاہور کے برکی, بیدیاں, یہ سارا جو شہباز شریف صاحب کا حلقہ بنتا ہے وہاں پہ ایک بہت ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں یہ, تو ان کو بھی جو ہے وہ اب اس طرح معاون خصوصی جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو یہ جناب ڈیولپمنٹ ہے اور یہ نام جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں. البتہ اس ساری چیز کے اندر ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جس شخص کو نہیں شامل کیا, ذرا ان کا بھی نام لے لیں, اختیار ولی صاحب. اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ کے پی سے ایک بہت بڑی آواز ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اختیار ولی صاحب جو ہے وہ ہمیشہ پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ چاہے ملم جبا کا اسکینڈل ہو یا پرویز خٹک صاحب کے اور بھی معاملات ہوں, اختیار ولی صاحب بڑا اسپیسیفکلی جو ہے ان کو ٹارگٹ کرتے تھے. انٹرسٹنگ بات یہ کہ پرویز خٹک صاحب کو شامل کر لیا گیا, لیکن اختیار ولی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے ان کو کھڑے لائن لگا دیا گیا. اختیار ولی صاحب جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بھی جو ہے بڑے فورسفلی جو ہے وہ نون لیگ کو ڈیفینڈ کرتے تھے, اور بول نیوز کے ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ ان کی نعیم پنچوتا کے ساتھ بھی لڑائی ہو گئی تھی. انہوں نے جب کچھ مریم نواز کے حوالے سے نعیم پنچوتا صاحب نے کہا تھا تو انہوں نے تھپڑ دے مارا تھا نعیم پنچوتا کو, تو کافی گرمی سردی ہو گئی تھی, اس کی فوٹیج بھی پھر ریلیز ہوئی تھی. تو ان کو شامل نہیں کیا گیا, جبکہ پچھلے مہینے 1.5-2 مہینے سے ان کا نام آ رہا تھا بار بار کہ اختیار ولی صاحب کو جو ہے شاید کیبنٹ میں شامل کیا جائے گا, لیکن ان کو شامل نہیں کیا گیا. ایک اور جو نام میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ جو مس کیا گیا وہ ہے رومینہ خورشید صاحبہ کا. رومینہ خورشید جو ہے ان کا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بڑا زبردست کام ہے, اور مطلب یورپی یونین کے ساتھ ہو جائے یا دیگر جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے. آج سے 2 دن پہلے تک جو ہے وہ ان کا نام آ رہا تھا کہ ان کو کیبنٹ میں شامل کیا جائے گا, لیکن پھر ان کا نام جو ہے وہ بیچ میں سے نکل گیا اور ان کو کیبنٹ میں شامل نہیں کیا گیا. میں اوور آل اگر اٹھا کے دیکھوں, مطلب جتنے بھی لوگ جو آئے ہیں سارے تگڑے خاندانوں سے یا تگڑے بینک بیلنس والے جو ہیں یا پرانے جو نون لیگیز ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ شامل کیا گیا. اختیار ولی صاحب اور رومینہ خورشید یہ 2 نام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مالی طور پہ اتنے تگڑے نہیں ہیں جتنے باقی تگڑے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بینک بیلنس کو دیکھتے ہوئے کیبنٹس میں شامل کیا گیا ہے, لیکن شاید مے بی ان کی وہ سے نہیں تھی پارٹی کے اندر کہ ان کو پارٹی کے اندر شامل کیا جائے, لیکن دونوں بڑا کام کرنے والے لوگ ہیں جن کو کیبنٹ میں شامل نہیں کیا گیا. آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے کل کو جا کے کر لیا جائے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.